یہ قرآن کا معجزہ ہے، طلب کے ساتھ سنیں گے تو ضرور اس کے اثرات اپنی زندگی پہ پائیں گے۔ بہرحال ایمان نصیب ہو گیا۔ کہتے رات کا وقت تو ہم سونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ آقا جاگے تم سو جاؤ، کیسے بندے ہو اپنے رب کے؟ یعنی اس کی کیفیات ہی یک لخت بدل گئی اور اللہ کی محبت دل میں آ گئی۔ وہ رب کو اب مانتا بھی تھا، جانتا بھی تھا، محبت بھی کرتا تھا۔ جب کچھ کھانے پینے کا انتظام ساتھی کرنے لگے تو اس نے کہا جس رب نے مجھے وہاں بھوکا نہیں چھوڑا تو وہ اب مجھے کیسے بھوکا چھوڑے گا؟ جب میں نہ مانتا تھا، نہ جانتا تھا، نہ پکارتا تھا، اب مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اسی کی عبادت بھی کرتا ہوں، تو کیسے مجھے بھوکا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ وہ ایمان اور یقین کا درجہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت پہ سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ آج کمی اسی بات کی ہے کہ ہمارے زبان پہ تو بہت کچھ ہے لیکن دل میں بات نہیں اترتی۔ اگر ہمیں اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق حاصل ہو جائے تو ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا ہے، ایک بھیڑی پہ کچھ لوگ آباد تھے، اس میں ایک میاں بیوی بے اولاد اپنے مدد آپ کے تحت چھوٹا بہت زمیندارہ تھا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، خاوند گھر سے باہر تھا، شام کو آیا تو جو گدھا رکھا ہوا تھا، میاں بیوی بیچارے بڑھاپے کے قریب تھے، کوئی کرنے والا تھا نہیں، تو اس جانور پہ سامان رکھ کے ادھر ادھر لے جاتے تھے۔ وہ گدھا مر گیا۔ اب بیوی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، پریشان ہے، گدھا مر گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو کوئی کرنے والا نہیں۔ خاوند کو صحیح العقیدہ تھا، سمجھدار تھا، اس نے پیار و محبت سے سمجھایا، اللہ کی بندی، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے مار دیا ہے، ہم نے تو نہیں مارا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مہربانی فرمائے گا، اس میں میری تیری کوئی خیر ہوگی۔ خیر سمجھایا، بیوی خاموش ہو گئی۔ رب کا کرنا ایسا ہوا، کچھ دنوں بعد جو کتا چوکیداری کے لیے پار رکھا تھا وہ مر گیا۔ اب خاوند جب شام کو آئے تو بیوی پہلے سے زیادہ چیخ چلا رہی ہے، آپ بات نہیں مانتے ہو، یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ خیر وہ پھر سمجھاتا رہا، بیوی نے سوچا اس نے تو ماننا نہیں، خاموش ہو گئی۔ 3 دن گزرے نہیں تھے، مرغا گھر میں پال رکھا تھا وہ مر گیا۔ بعض دفعہ بعض معاملات اتفاقیات کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم اس اتفاقیات کو جادو بنا لیتے ہیں۔ رشتہ ہوا بیٹے بیٹی کا، ٹوٹ گیا، پھر ہوا ٹوٹ گیا، بس اتنی سی بات تھی، ہمیں پکا یقین ہو گیا کسی نے رشتہ باندھ رکھا ہے۔ یہ ہمارے مزاج بن گئے۔ کانٹا چبھا ایک دفعہ، دوبارہ پھر چبھا، بس کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، جی کانٹا چبھ گیا میرا۔ یہ مزاج تو مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اتنا کمزور تعلق۔ خیر اللہ کی شان، وہ مرغا مر گیا، اب بیوی سنبھلتی نہیں، چیختی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، تو مانتا نہیں ہے، کسی نے کچھ کر رکھا ہے، جا کے حساب کتاب کروا کے آ۔ وہ خاوند بھی کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا، اس نے سوچا اگر بیوی کے شور میں آ کے دوڑ پڑا نا، جیسے ہم بعض دفعہ بچوں کا شور برداشت کر لیتے ہیں تو ہمیں عورتوں کا شور بھی برداشت کر لینا چاہیے، ایسے نہ ان کے شور میں آ کے دوڑ پڑوں۔ اب وہ اس نے سوچا کہ اگر اس کے شور میں آ کے میں دوڑ پڑوں، حساب کتاب کرانے جاؤں، تو یہاں تو مرغا مرا، وہاں مجھے بکرا دینا پڑے گا، کیوں نہ میں بیوی کو ہی قابو کر لوں، اسی کو مطمئن کر لوں، مرغے پہ اکتفا ہو جائے گا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، آپ تو سمجھتے یہی صورتحال ہے۔ بھئی یہاں مرغا مر گیا، اب اس کے شور میں آ کے جاؤں گا حساب کتاب کرنے تو بکرا دینا پڑے گا مجھے۔ خیر اس نے بیوی ہی کو سمجھایا، اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی خشک مزاج بندہ ہے، یہ نہیں مانتا، خاموش ہو گئی بیچاری۔ مختصری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ عرصے بعد اس بھیڑی والوں کی ایک بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اتنی پرانی ہو گئی تھی یہ بھی یوں سمجھو کہ بھول شول گئے تھے، کوئی احتیاط وحتیاط نہیں تھی بس۔ لیکن یہ بات یاد رکھا، دشمن ایک بھی ہو تو زیادہ ہے، دوست 1000 بھی ہو تو کم ہے۔ اب ان دشمنوں کو ایک عرصے بعد موقع ملا، انہیں رات کے آخری حصے میں حملہ کر دیا، بس جو سامنے آیا مار دیا، جو ہاتھ لگا لوٹ لیا۔ صبح ہوئی تو قیامت برپا ہے، بستی ویران ہے، لوگ حیران و پریشان، ادھر ادھر والے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ میاں بیوی اپنے گھر میں سوئے ہوئے تو اٹھے، باہر نکلے تو قیامت کا سما۔ یہ بھی حیران کہ یہ کیا ہوا۔ اب جو لوگ ادھر ادھر سے آئے ہوئے جمع ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی بستی کے رہنے والے ہیں، دشمن نے بستی اجاڑ دی، انہیں ہاتھ نہیں لگایا،
کہیں انہوں نے تو نہیں اسے راستہ دیا دشمن کو، یہ ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہونا کہ اس راستے سے آنا اور اس ٹائم آنا، اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا۔ لیکن ان لوگوں میں ایک سنجیدہ بندہ تھا۔ سنجیدہ بندے بھی کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ بڑا سنجیدہ آدمی تھا، سمجھدار تھا، اس کا تعلق ان سے بھی تھا اور ان دشمنوں سے بھی تھا، وہاں بھی آنا جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں معلومات لیتا ہوں کہ ان کا کوئی رابطہ تھا یا کوئی اور معاملہ ہے۔ وہ وہاں گیا، وہاں جو ان کا بڑا تھا اور دشمنوں کا، اس سے ملا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ نے رات پوری بستی اجاڑ دی، ایک گھر کو ہاتھ نہیں لگایا، کیا وجہ تھی؟ ان گھر والوں کا آپ سے کوئی رابطہ تھا، انہوں نے آپ کی رہنمائی کی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا وہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ تو اس گھر کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا دیکھو جو ہم نے بستی پہ حملہ کیا نا، ہر گھر سے کسی نہ کسی جانور کی آواز سنائی دی، کسی گھر سے گدھے کی تو کسی گھر سے کتے کی، کسی گھر سے مرغے کی۔ ہمیں یقین ہو جاتا گھر والا گھر موجود ہے، ہم حملہ کر دیتے۔ ہاں بستی میں ایک گھر ایسا تھا جس گھر سے کسی جانور کی آواز نہیں آئی، ہم سمجھے گھر والا گھر نہیں، ہمارے قدم ادھر بڑھے ہی نہیں۔ اب یہ بات جب واپس پہنچی نا خاوند تک، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں نہیں کہتا تھا اس میں میری تیری کوئی بھلائی ہوگی، اللہ نے تیرے جانوروں کی جانیں لے لی مگر میری تیری جان کو بچا لیا۔ ہاں میری تیری جان کو بچا لیا۔ تو اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق بنائیں، مطلب یہ کہ میرے پہ جو حال آئے میں یہ یقین کر لوں کہ میرے مالک نے میرے پاس بھیجا ہے اور میری اسی میں بھلائی ہے۔ دنیا میں 8 حالات میں ہر انسان آزمایا جاتا ہے، یاد رکھنا، 8 حالات میں: خوشی غمی میں 2، صحت بیماری میں، تنگدستی فراوانی میں، وصل اور فراق میں، جوڑ اور توڑ۔ اللہ اولاد دے بھی دیتا ہے، لے بھی لیتا ہے، رشتے ہو بھی جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ ان 8 حالات میں سے کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی حالت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ یقین رکھیں جو حال میرے پہ آیا ہے میرے مالک نے بھیجا ہے، اور یہ ایک امتحانی سوال بن کے آیا ہے۔ مالک دیکھنا چاہتا ہے میرے بندہ اس حال میں اپنے کردار کے قلم سے کیا جواب دیتا ہے۔ جب ہمارے پہ خوشی کا حال آتا ہے مالک کو بھول جاتے ہیں، فراوانی کا حال آتا ہے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا یقین کا تعلق بنائیں گے تو یقیناً سکھ پائیں گے اور پریشانیوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق بناتا ہے، اللہ بھی پھر اس کی طرف اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما دیتا ہے۔ کہ آخرکار اس نوجوان کا واقعہ جو آپ نے سنا کہ خواب ہی میں حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بزرگ تھے انہیں اللہ نے دکھا دیا، اس کا مقام دکھا دیا، اس کی شان بتلا دی کہ وہ جنت کی حور ہے اور اس کے اشتیاق میں انتظار میں بیٹھی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ نوجوان اس کے ساتھ جنت میں اسی تخت میں موجود قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ بھی میرے اور آپ کے ساتھ محبت کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے۔ مراقب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچے ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، اللہ اپنے در سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا؟ اللہ میرا کوئی اور در نہیں، تیرا بندہ ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق عطا فرما، محبوب کی اتباع اور شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تیرے گھر کے آنچل میں خالی دامن پھیلائے تجھے پکار رہا ہوں، اللہ ہمارے دامن کو رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ یہ جماعت تیری محبت بھری نظر کی منتظر ہے، یا اللہ میں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، یا اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر ڈال دے۔ اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ اس رات کی برکات نصیب فرما، یا اللہ محرومی سے محفوظ فرما۔ اللہ تو جہنم کو، جہنمیوں کو جہنم سے بری کرے گا، یا اللہ ان ہم حاضرین کو بھی جہنم سے برات نصیب فرما دے۔ اللہ آج رات ہمیں بھی بری فرما دے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، یا اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، عذاب کے مستحق ٹھہرے، اللہ تیرا محبوب کو تکلیف پہنچے گی۔ تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ تو میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ رات کی تاریکیوں میں محبوب کے ٹپکتے ہوئے آنسو جو اپنی امت کے لیے گرتے رہے، یا اللہ ان کی برکت سے ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، عریانی فحاشی بے حیائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام علماء، مساجد، مدارس، خانقاہ، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں اقامت دین کی محنت ہو رہی ہے مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ تو مدد و نصرت فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ جماعت بھکاری بن کے تیرے در پہ بیٹھی ہے، اللہ تیری رحمت کی بھیک چاہتی ہے، تیری مغفرت کی بھیک چاہتی ہے، اللہ میں اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دنیا کا سخی اپنے دروازے پہ بھیک مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ تو سخیوں کا سخی ہے۔ یا اللہ میں محروم نہ پلٹنا، اللہ میں خالی نہ لوٹانا، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ دنیا کا فقیر جب بڑے دروازے پہ چلا جائے تو بلند صدا لگاتا ہے، اس امید سے دروازہ کھلا نسلوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم تو کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ کھڑے ہیں،
اللہ کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ کھڑے ہیں، بلند صدا لگا رہے ہیں، اس یقین سے دروازہ کھلا تو نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمارے پہ رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، یا اللہ جو بھی ہوں تیرے محبوب کی امت میں ہوں، اللہ محبوب کے صدقے معاف فرما، محبوب کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ایسے نہ ہو ایک ایک کر کے یہ راتیں ختم ہو جائیں، رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں۔ یا اللہ ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہے گا، اللہ ہمیں ہلاکت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ اس مجمع میں معصوم زبانیں بھی تجھے پکار رہی ہیں، نوجوان خون بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھا، گناہوں پہ نادم ہو کے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اللہ سفید ریش جن بالوں سے تو حیا کرتا ہے ان پہ بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی برکت سے توبہ قبول فرما لے، ان کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما، اللہ ہمیں غیر کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما، یا اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔